الحمدللہ علی احسانہ و بفضل رسولہ۔ تمام سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت نے زمین پر اپنی خلافت کے لیے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر ان میں اپنی طرف سے ایک خاص روح ڈالی اور جنت میں رہائش عطا کی۔ یہاں ان کی زوجہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو بنایا، پھر ایک عرصے تک یہ دونوں جنت میں رہے۔ پھر ان کی تخلیق کے اصل مقصد کی تکمیل کے لیے درخت کا پھل کھانے کے بعد انہیں جنت سے زمین پر اتار دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی تھے اور زمین پر پہلے نبی بھی۔ اللہ رب العزت نے انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا، جس سے رفتہ رفتہ انسانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور لوگ مختلف قوموں قبیلوں میں تقسیم ہو کر زمین کے مختلف خطوں میں آباد ہوتے چلے گئے۔ آسمانی صحیفوں، قرآنی تعلیمات اور جدید ترین تحقیق کے مطابق ابتدا میں انسان توحید اور ایک مذہب کے ماننے والے ہی تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور صرف اسی کی عبادت گزار تھے، جبکہ کفر اور شرک بعد کی پیداوار ہیں۔ انسان کی زمین پر آمد کے بعد گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ابلیس کی کوششیں رنگ لانا شروع ہوئی اور لوگ اس کے بہکاووں اور وسوسوں کا شکار ہو کر گناہ اور گمراہی میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ خالق حقیقی معبود برحق کی بندگی چھوڑ دی اور اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے بتوں کو خدا کا شریک اور اپنا معبود ٹھہرا لیا۔ سامعین محترم، کفر و شرک، گمراہی اور بدعملی کے اس ماحول میں لوگوں کو اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان لانے، شرک سے روکنے، ایمان لانے پر جنت کی بشارت دینے اور کفر پر عذاب کی وعید سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں کو نبوت و رسالت کا منصب عطا فرما کر ان کے پاس بھیجا۔ ان میں سب سے پہلے کفار کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے سینکڑوں سال تک بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ ہدایت پر لانے کی کوشش کی، لیکن گنے چنے لوگوں کے علاوہ کوئی بھی صراط مستقیم پر چلنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ آخر کار جب ان لوگوں کے ایمان لانے کی امیدیں ختم ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی اور ایک بہت بڑے طوفان کے ذریعے روئے زمین کے تمام کفار ہلاک کر دیے گئے، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کو اللہ رب العزت نے اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ تو حضرات محترم، طوفان نوح ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اہل ایمان کے ساتھ کشتی سے زمین پر اتر آئے اور ایک شہر آباد کیا۔ پھر آپ سے انسانوں کی نسل آگے چلی، اس لیے آپ کو آدم ثانی یعنی دوسرے آدم کہا جاتا ہے۔ آدم ثانی کون؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے وصال کے کچھ عرصہ بعد لوگ بت پرستی کے راستے چل پڑے اور ان کی اصلاح کے لیے اللہ رب العزت نے مختلف اوقات میں مختلف قوموں کی طرف پے در پے انبیاء و مرسلین علیہ السلام کو روشن نشانیوں اور معجزات کے ساتھ بھیجا۔ لوگوں کی ہدایت و نصیحت کے لیے ان پیغمبروں پر کئی صحیفے اور کتابیں نازل فرمائی، جیسے تورات، زبور، انجیل، اور ان سب کی دعوت اور تبلیغ و نصیحت کا ایک ہی مقصد تھا کہ اے لوگو،
واحد اور حقیقی خدا پر ایمان لے آؤ، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اسی کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکاؤ اور اسی کی بارگاہ بے نیاز میں سجدہ ریز ہو جاؤ، اس کے بھیجے ہوئے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لاؤ، ان کی اطاعت و فرما برداری پر کمر بستہ ہو جاؤ، گناہ اور نافرمانی، سرکشی اور ہٹ دھرمی سے بچو اور لوگوں کے حقوق ادا کرو۔ یہ نصیحتیں قبول کرنے کے بجائے قوم نے ان رسولوں کا مذاق اڑایا اور انہیں اپنے جیسا بشر قرار دے کر اطاعت سے منہ موڑ لیا، یہاں تک کہ بہت سے نبیوں کو شہید کر دیا، اور ان اقوام کی بے باکی کا یہ عالم تھا کہ عذاب الہی کی وعیدیں سن کر ڈرنے کے بجائے الٹا نزول عذاب کا مطالبہ کرتے تھے، اور آخر کار ان کی سرکشی اپنے انجام کو پہنچی اور بہت سی اقوام مختلف عذابوں سے ہلاک کر دی گئی، جس کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط۔ تو سامعین محترم، انبیاء علیہ السلام کائنات کی عظیم ترین ہستیاں ہیں اور انسانوں میں ہیرو موتیوں کی طرح جگمگاتی شخصیات ہیں، جنہیں خدا نے وحی کے نور سے روشنی بخشی، حکمتوں کے سر چشمے ان کے دلوں میں جاری فرمایا اور سیرت و کردار کی وہ بلندیاں عطا فرمائی ہیں جن کی تابانی سے مخلوق کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔